آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب تاریخ کے تراشے، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ بلیک کمیونٹی کی ورکنگ کلاس دو مسائل سے دوچار رہے۔ اول، معاشی طور پر مفلسی اور غربت کی وجہ سے رہائش ان علاقوں میں محدود رہی جو صرف ان کی کمیونٹی کے لیے مخصوص تھے۔ تنگ گلیاں، چھوٹے مکانات اور بنیادی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے گھروں کے جھگڑے اور تشدد نے لوگوں کو ذہنی طور پر متاثر کیا۔ مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے قوت اور توانائی میں کمی رہی۔ تعلیمی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے ذہنی پسماندگی کا شکار رہے۔ دویم، جب وہ اپنے علاقوں سے نکل کر کام کاج اور محنت مزدوری کے لیے باہر جاتے تو انہیں سفید فام لوگوں کی جانب سے نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا اور انہیں ذلت برداشت کرتے ہوئے ان کی نفرت آمیز فقرے سننے پڑتے۔ لہٰذا بلیک کمیونٹی جن بحرانوں سے گزری ان کا سامنا انہوں نے مزاحمت کے مختلف طریقوں کو استعمال کر کے کیا۔ اس موضوع پر کلے روبن ڈی جی نے اپنی کتاب نسل، بغاوت، کلچر، سیاست اور بلیک مزدور طبقہ میں ان مرحلوں کا ذکر کیا ہے جس نے بلیک کمیونٹی کو بکھرنے نہیں دیا اور مضبوط حالت میں رکھا۔ ماہر عمرانیات نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ کمزور لوگ کن حربوں، حلیوں اور طریقوں کو استعمال کر کے طاقتور کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ مثلاً گھریلو ملازمین کے جن کے ساتھ مالک کا رویہ ہمدردانہ نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ ہر کام کو بگاڑتے ہیں۔ مثلاً استری کرتے ہوئے کپڑوں کو جلا دینا، کھانا پکاتے ہوئے اسے بد ذائقہ بناتے ہوئے اس میں نمک ڈال دینا، یا مالک کے برتنوں کو جان بوجھ کر توڑ دینا اور موقع ملے تو چھوٹی موٹی چوریاں کرنا۔ فیکٹریوں میں جہاں مزدوروں سے محنت اور مشقت کرائی جاتی ہے اور انہیں اس کا پورا معاوضہ نہیں ملتا ہے تو اس صورت میں وہ کام میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر فورمین سامنے نہ ہو تو کام چھوڑ کر گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مشینوں کو توڑنا، ان کے پرزے نکالنا یہ ایک عام طریقہ رہا ہے۔ تقریباً انہی طریقوں کو کھیتوں میں کام کرنے والے کسان استعمال کرتے ہیں۔ ورکنگ کلاس کے ان رویوں کو ماہر عمرانیات کمزور لوگوں کے ہتھیار یعنی ویپنز آف ویک کہتے ہیں۔ کمزور لوگوں کے یہ وہ ہتھیار ہے جو وہ خاموشی کے ساتھ طاقتور کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں نہ تو اپنے کام کا پورا معاوضہ ملتا ہے نہ ہی معاشرے میں اپنے پیشے کی وجہ سے قابل احترام ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے اپنی ذات کی شناخت کو قائم رکھتے ہیں۔ کسی بھی کمیونٹی کے سیاسی شعور کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ متحد ہو کر ذاتی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا بلیک کمیونٹی نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو مختلف تنظیموں میں متحد کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مطالبات کو تسلیم کرانے کے لیے ان کے پاس ایک ذرائع ہو گیا۔ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے جاتے تو اسٹرائک یا بائیکاٹ کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا۔ تنظیموں کی ممبرشپ کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی کا احساس پیدا ہوا اور کمیونٹی کے مسائل پر بحث و مباحثے نے ان کے سیاسی شعور کو ابھارا۔ لیکن جنوبی امریکہ میں جہاں اب تک کالوں اور گوروں کے درمیان علیحدگی کے قوانین موجود تھے، ان کی وجہ سے انہیں روزمرہ زندگی میں نسلی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ قانون تھا کہ بس کا اگلا حصہ سفید فام مسافروں کے لیے ہے، جبکہ کالوں کو بس کے آخری حصے میں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی کالا مسافر غلطی سے اگلے حصے میں بیٹھ جاتا تو اسے زبردستی وہاں سے اٹھا دیا جاتا۔ ایک واقعہ میں ایک بلیک جو ایک فوجی وردی میں ملبوس تھا بس کے اگلے حصے میں بیٹھ گیا، اور جب اسے اٹھ جانے کو کہا تو اس کا رد عمل یہ تھا کہ جب جنگی محاذ پر کالے اور گولے فوجی ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں بس میں یہ فرق کیوں؟ لیکن اس کی اس بات کو نہیں سنا گیا تو اسے مجبوراً سیٹ خالی کرنا پڑی۔ اس پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ڈرائیور اور کنڈکٹر جو مسلح ہوا کرتے تھے تشدد کے ذریعے کالے مسافروں سے اس پر عمل کرواتے تھے۔ اس سلسلے میں مسافر قتل بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے اور ان پر بھاری جرمانے بھی عائد ہوئے۔ اس صورتحال میں بلیک کمیونٹی میں مختلف سیاسی تحریکیں ابھرے۔ ایک رد عمل یہ تھا کہ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ سمجھوتہ کر کے اپنی حالات کو بہتر بنایا جائے۔ تیسرا یہ تھا کہ ان سیاسی تحریکوں اور جماعتوں میں شامل ہو جائے جو طبقاتی طور پر کالے اور گوروں کے ایک جیسے مسائل کا حل چاہتے ہیں، جو نسل پرستی کے خلاف۔
ان وجوہات کی بنا پر کالوں کے رہنماؤں اور دانشوروں نے امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اشتراکی نظام نہ صرف نسلی تعصب ختم کرے گا بلکہ غربت اور افلاس کا علاج بھی اسی کے پاس ہے۔ اشتراکی نظام سے ان کا تعلق اور سوشلزم سے ان کی لگاؤ کا اظہار اس وقت ہوا جب 1935 میں اسپین میں کمیونسٹوں اور جنرل فرانکو کے درمیان خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر دنیا بھر سے کمیونسٹ دانشور اور سیاسی کارکن اسپین جا پہنچے تاکہ اسپین کی جمہوری حکومت کا تحفظ کیا جائے اور فرانکو کے خلاف جنگ میں حصہ لیا جائے۔ وہ تمام لوگ جو جنگ میں حصہ لینے آئے انہیں انٹرنیشنل بریگیڈ کے تحت رکھا گیا۔ اس بریگیڈ میں امریکہ سے بلیک کمیونٹی کے کمیونسٹ افراد بھی آئے اور انہوں نے جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ یہاں آ کر ان کو ایک تجربہ یہ بھی ہوا کہ یہاں ان کے ساتھ نسلی طور پر تعصب کا مظاہرہ نہیں ہوا اور انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس تجربے میں ان لوگوں نے جنہوں نے خانہ جنگی میں شرکت کی تھی سیاسی شعور کو اور زیادہ پختہ کیا۔ ان تمام تحریکوں کے باوجود بلیک کمیونٹی کی ورکنگ کلاس مستقل بحرانوں کا شکار رہی، لیکن جہاں ایک طرف جرائم، فسادات اور جھگڑوں کی دنیا تھی تو دوسری جانب اسی ورکنگ کلاس سے ایک تعلیم یافتہ متوسط طبقہ ابھر رہا تھا۔ بلیک کمیونٹی آج بھی اس طبقاتی فرق کی گرفت میں، ایک جانب بلیک اشرافیہ اپنی مراعات کے ساتھ موجود ہے تو دوسری جانب کمیونٹی کے غریب اور کچلے ہوئے افراد پسماندگی کا شکار۔